اور وہ کرتا کیا تھا؟ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے، سب نے کیا ہے، کہ بچوں کو قتل کرتا تھا، ایک گناہ اس کا، اور دوسرا گناہ اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، لڑکیوں کو، بنی اسرائیل کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ انہیں اپنے مقاصد کے لیے معاذ اللہ استعمال کر سکے، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ان کی بچیوں کو بے حیا کرتا تھا۔ ہمارا رونا ہے کس بات کا؟ ہمارا قضیہ ہے کیا؟ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس مخلوط تعلیم کو ختم کر دیجیے۔ شریف لوگ اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو الگ کالجز میں پڑھانا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو حکومت دی ہے، آپ خدا کے واسطے لڑکوں اور لڑکیوں کے نظام تعلیم کو الگ کر دیجئے، ہماری بچیاں پڑھیں۔ شرفا اپنی بچیوں کو کالج کہاں بھیجیں اور اسکول کہاں بھیجیں اور یونیورسٹی، اور بھیج کے پھر باپ سیخ پہ چڑھا رہے۔ ایک بات ہماری بتائیں جو بات ہم یہی کہتے ہیں کہ اس نظام تعلیم کو بدل دیجئے، یہ ٹھیک نہیں، یہ آج نہیں تو کل مغرب کی دعوت کو مکمل طور پہ اگلی نسلیں قبول کر لیں گی۔ خدا کے دین کی کوئی چیز ان میں باقی نہیں رہے گی۔ الحاد تیزی سے پھیل رہا ہے، بے حیائی پہ ہم نے ایک لفظ نہیں بولنا، آپ کو پتا ہوگا جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہم اور آپ کہیں اور سے نہیں آئے، اسی سوسائٹی کے افراد ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ تعلیم کے نظام کو ٹھیک کریں، کچھ ان میں اللہ کا خوف، ایسی چیزیں داخل کر لیں، قرآن کریم کا حصہ داخل کریں، اور وہ اس بات کو مانتے نہیں۔ 75 برس ہو گئے ہیں، ہم نے تباہی پچھلی نسل میں دیکھی، اپنی نسل میں دیکھی، اس کے بعد کی، اور اس کے بعد کی بھی نسل میں تباہیاں دیکھی۔ ہمیں نہ لینا ہے، نہ دینا ہے، نہ آپ کے اقتدار سے کوئی غرض ہے، نہ آپ کے اختیارات سے کوئی غرض ہے، بالکل کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ سیاسی طور پر یا کسی بھی طور پر آپ اس ملک پہ کیسے حکمران، ہمارا کیا لینا کیا دینا۔ ہم فقیر ایک گوشے میں صرف یہی تو کہتے ہیں نا کہ نظام تعلیم بدلے۔ دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، کل ہماری نواسیاں، پوتیاں، پوتے اس نظام کا شکار ہو جائیں گے، نشہ عام ہو جائے گا۔ بس اتنی ہی بات۔ دیکھا آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے کیسے بد دعا دی؟ انہوں نے کہا قوم کی بیٹیاں اس لیے کہ ان کی خواہشات کی تکمیل ہو، اے پروردگار برباد کر دیں، اور کفر کی موت۔ انہوں نے کہا کہ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا، اور اللہ ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ یہ تجھ پہ ایمان ہی نہیں لائیں جب تک کہ تو انہیں ایسا نہ مار جس مار میں دکھ شامل ہو۔ پھر ہوا نا فرعون کے ساتھ، ایمان لایا، آخری لمحے میں مار پڑی نا ڈوبنے کی، اور مار پڑی پوری قوم کو۔ یہ ایک مثال۔ ہم نے تو کوئی کفر کی بات نہیں کی کہ ان سے اللہ ایمان چھین لے، یہ دل میں کرتے ہیں، یہی جی چاہتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا میرے بھیا کہ آپ دنیا میں ظلم بھی کریں اور آخرت بھی آپ جیت کے لے جائیں، ایسے تو نہ کرو نا یار، ہم نے کہیں تو جیتنا ہے۔ اب یہاں جیتے ہوئے ہم ہارے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے حضور میں پہنچ کے ہم ہار جائیں۔ ایک شخص ہمارے ساتھ نہیں، قطعاً سوچ میں بھی نہیں گزرتا، میں بالکل اکیلا اور بالکل تنہا۔ اللہ جب پوچھے گا تو میں سے کہوں گا کہ پروردگار تو اس بات پر گواہ ہے، میں اس نظام میں زندگی سے بیزار اور عاجز ہوں، میں اس نظام زندگی کے تحت زندگی نہیں بسر کرنا چاہتا، میں سود سے نفرت کرتا ہوں، بینکنگ سے نفرت کرتا ہوں، میرا کیا قصور ہے یار؟ ایک آدمی کہتا ہے آپ سود سے پاک نظام ہمیں دیجیے، وہ کہتا ہے نظام تعلیم ہمارا اچھا کر دیجیے، وہ کہتا ہے آپ جھوٹ نہ بولیں، سچ پہ قائم رہیں، ہم سب سچائیوں پہ قائم رہیں، آپ کی ذاتی زندگی میں جو کچھ بھی شامل ہے اللہ تعالی ہمارا آپ کا پردہ رکھے، لیکن جو چیزیں قوم اور معاشرے کے متعلق ہیں، اگر یہاں آپ جھوٹ بولیں گے، یہاں آپ ایسی حرکتیں کریں گے جو دین کے خلاف ہیں، تو آپ سوچیں تو صحیح ہم کر کیا رہے ہیں۔
ہمیں ذرہ برابر برا نہیں ہے کہ آپ ہم پہ تنقید کریں، آپ ہم سے کہیں ہدایت کی دعا مانگیں، یہ وہ جو کچھ آپ حضرات نے تحریر فرمایا ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں، آپ ہمارے محسن ہیں، آپ ہمارے مخلص ہیں، لیکن آپ بتائیں نظام تعلیم، سود کی زندگی، اور تیسری بات آپ سے عرض کریں، ایک ہمارے لیڈر بھٹو صاحب کے نواز سے بلاول اور وزیر اعلیٰ سندھ جا کر بتوں کو دودھ سے نہلا رہے ہیں، ایک ہمارے وزیر اعظم نواز شریف صاحب دیوالی اس کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کا بس چلے تو اور بھی دیوالی کے علاوہ بھی تہوار، تیسرے قبر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آخر خدا کے دین کی کوئی غیرت ہے ہم میں؟ ہم اس کو بھی نہ کہیں کہ نہ کرو۔ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے اور شرکیہ رسومات ہیں۔ ہم نے اس ملک میں اگر رہنا ہے تو اللہ کی توحید ہے، اللہ حاکم اعلیٰ ہے، اللہ بڑا ہے، قانون اس کا ہے، ہم اسی کے بندے ہیں، ہم اس کے علاوہ کسی کو ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور لوگوں اللہ کے حکم میں اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ہم یہ چاہتے ہیں یہ شرک نہ کرے۔ اور اگر ہم نے شرک کی کرنا ہے اور بتوں ہی کی عبادت کرنی ہے اور دیویوں پہ دودھ ہی چڑھانا ہے اور قبروں کو سجدے ہی کرنے ہیں، تو ہمیں کیا پڑی تھی اس ملک کو بنانے کی؟ ہمیں کیا برا سودا، کیا ٹوٹا تھا کہ انہی کے ساتھ رہتے؟ ایک طرف وہ ہزاروں آدمی ہیں جو لا الہ الا اللہ کو سن کر اس ملک میں وقتاً فوقتاً آتے رہے، یا یہ کہ اس پہ آتے رہے کہ یہاں خدا کا دین ہوگا، اور ایک ہم ہیں، ایک نسل ہے پوری ان کی وارث ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ تم نے خدا کی توحید کو شرک کے ساتھ ملایا، اور پھر جو اس ممبر پر بیٹھے تھے انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا۔ اللہ نہیں پوچھے گا کہ یہ ممبر پہ جو تم بیٹھے تھے تم نے کبھی بیزاری کا اظہار کیا تھا؟